الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. یہ دعا پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی. فرمایا جو بندہ جو میرا امتی کھانے کے بعد پینے کے بعد ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. ایک مہینے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے پر جو بشارت سنائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیکن اس ایک دعا کو یاد کرنے پر کھانے اور پینے کے بعد جو بندہ اس دعا کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس دعا کو پڑھنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھی ان سب گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. فرمایا افضل الذکر لا الہ. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے کماتے لا الہ الا اللہ. وافضل الحمد وافضل الحمد الحمد للہ. ہر قدم پہ الحمدللہ پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو. پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو. ہم نے مولوی صاحبان کو فون لگایا. ہم نے ایک مولوی سے پوچھا کہ جو نو مولود بچہ ہوتا ہے کیا اس کا جنازہ ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا جی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرے مولوی صاحب کو فون لگایا. اس نے کہا جنازہ پڑھنے کی ضرورت. آپ مولویوں نے ہمیں خراب کیا. آپ مولویوں نے ہمیں ڈسٹرب کیا. یہ بنیادی طور پر جہالت پہ مبنی بات ہے. اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے. دونوں مولوی صاحبان نے اپنے اپنے تحقیق کے مطابق بات صحیح فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو مولود بچے پہ جنازہ پڑھنا ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت بھی دے رکھی ہے کہ اگر نو مولود بچے کو جنازہ نہ پڑھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج. اگر آپ نے کسی مولوی صاحب کو فون لگایا تو اس نے کہا جنازہ پڑھنا ضروری ہے یا جنازہ پڑھنا جواز بنتا ہے تو اس نے بات صحیح کہی. جس نے یہ بھی کہا کہ جنازہ نہیں بھی پڑھ سکتے اس نے بھی بات اپنے تحقیق کے مطابق صحیح فرمائی. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. بحث و تمہیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نہ آج تک بحث و تمہیز سے کچھ حاصل ہوا نہ آج کے بعد کچھ حاصل ہونے والا. اس امت کو جس عظیم پیغام سے عروج حاصل تھا وہ تھا پڑھنا اور پڑھانا سیکھنا اور سکھانا. لیکن یہ امت اس کردار سے آپ بہت زیادہ بعید نظر آ رہی ہے. بہت زیادہ باغی ہوئی نظر آ رہی ہے. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا جميع شر الدنيا وشر يوم الآخرة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمین یا رب العالمین. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا. مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے
کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، اپنے کعبے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنے کعبے سے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، حمد و ثنا اللہ بزرگ برتر کی ذات اقدس کے لیے خاص، جس نے اپنے فضل و احسان سے ایک لمبی مدت کے بعد اور سے دراز گزرنے کے بعد جمعہ کے عظیم موقع پہ جامع اہل حدیث بیلی چرانہ جموں میں اپنے محبان کے ساتھ مسلمانان اطراف و اکناف کے ساتھ یہاں پہ شرف ملاقات عطا فرمایا، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ۔ اللہ کے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بے انتہا درود و رحمت، درود و عظمت، درود و سلام، بالخصوص سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ ہمارے اسلاف میں سے ایک عظیم نام آپ کے ضبط تحریر اور ضبط حفظ میں محفوظ ہوگا، جس کا نام ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی عظیم صحابی کا ایک قول مبارک ہے، من لم یرہ ان للہ علیہ نعمتا فی العقل والشرب وغیر فقد قل فہمہ وحضر عذابہ۔ جس کسی کو اس بات کا ادراک حاصل نہ ہو، جو کوئی یہ دیکھنے سے قاصر ہو، جس کسی کو اس بات کا احساس حاصل نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو بے پناہ نعمتیں مجھ پہ ہے وہ صرف کھانے اور پینے تک محدود نہیں ہے، اللہ کی جتنی نعمتیں ہم پہ بارش کی طرح برسائی گئی وہ بے انتہا ہے، لا تعداد ہے، جس کے متعلق خود اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ If you want to count the blessings of Almighty Allah, you can't be able to count them۔ اگر آپ میں سے کوئی یہ کرنا چاہتا ہو کہ میں اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکوں، تو اس کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو کسی بھی
انوینشن کے ذریعے، کسی بھی موجودہ آلات کے ذریعے جو سائنسی طور پر ہم نے حاصل کیے ہیں، کوئی بھی ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کر سکیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے، جس کسی کو اس بات کا ادراک حاصل نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، وہ صرف کھانے اور پینے تک محدود نہیں ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے، جس شخص کو وہ بصیرت اور بصارت حاصل نہ ہو کہ اللہ کی نعمتیں مجھے کھانے اور پینے تک کنفائن نہیں ہے، محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر قدم پہ میں اللہ کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں۔ کوئی بھی قدم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی نعمتوں سے سرفراز نہیں ہو رہا۔ اگر یہ ادراک، یہ سوچ و بچار اور یہ کردار کسی کو حاصل نہ ہوا، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا ہے فَقَدْ قَلَّ فَحْمَهُ وَحَدَرَ عَذَابَهُ، میرے علم کے مطابق میں اس کو عقل و شعور کے لحاظ سے نکمہ سمجھتا ہوں، سب سے کمزور مانتا ہوں، سب سے کمزور تسلیم کرتا ہوں، اور اس کے لیے وَحَدَرَ عَذَابَهُ، اور اس کے لیے یہ بات ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ آپ نے اس قول مبارک سے یہ بات اخذ کی ہوگی کہ آج کے جمعہ کے موقع پر میں آپ کے سامنے ایک عظیم موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے شکر گزاری، یعنی جس کو ہم شکر بھی مختلف عنوان کے تحت جانتے اور مانتے ہیں۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم پہ نازل کی ہے، ان نعمتوں کے تئیں جو ہمیں اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہے ان نعمتوں کے تئیں ہم اپنے آپ کو شکر گزاری میں پیش کریں، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا جب تک بندہ ان نعمتوں کے تئیں اپنے آپ کو شکر گزاری کے کردار میں پیش کرے، تب تک میری طرف سے اس کو وعدہ دیا جاتا ہے وَإِذْ تَعَزَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کی بات چل رہی ہے سورہ ابراہیم کے حوالے سے، قوم موسیٰ کی طرف یہ وحی بھیجی گئی، یہ پیغام بھیجا گیا، یہ پیغام ارسال کیا گیا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ جب تک آپ لوگ اللہ کی نعمتوں کے تئیں اپنے آپ کو شکر گزاری میں پیش کرے، تب تک اللہ کی طرف سے ان نعمتوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کوئی ان نعمتوں کے تئیں اپنے آپ کو کفران نعمت میں پیش کرے، اگر کسی کو شکر گزاری کا کردار حاصل نہ ہو، وہ ہر موقع پہ ہر لمحہ میں اپنے آپ کو معصیت اور نافرمانی میں پیش کرے، ناشکر گزاری میں اپنا کردار پیش کرے، تو اس کے لیے یہ تنبیہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں میں مگن اور مست رہنے کی اجازت نہیں ہے کہ it is only because of me or you، یہ جو میں کما رہا ہوں، یہ جو میں آج بن رہا ہوں، یہ جو میں آج کل اپنے آپ کو پیش کرنے میں کامیاب و کامران ہو رہا ہوں، کہ یہ میری طرف سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے میری صلاحیت کار فرما ہے، اس کے پیچھے میرا پوٹنشل اور میری کیپیبلٹی کار فرما ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ادحد ضرورت ہے کہ اللہ دردناک عذاب کرنے پر بھی قادر ہے، اس لیے ضرورت ہے کہ ہر قدم پہ ہمیں ان نعمتوں کے تئیں اللہ کے حضور اپنے آپ کو شکر گزاری میں پیش کرنے کا تقاضا ہے۔
لیکن یہ بات بھی تب تک ڈیڈ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، جب تک اللہ کی تائید و نصرت شامل نہ ہو، کیونکہ وہ مشہور حدیث آپ نے بہت مرتبہ علماء کرام سے سماعت کیا ہوگا، آپ نے خود بھی پڑھا ہوگا۔ یہاں پہ آنے والے کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ سامعین میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کو ہمارے سے زیادہ علمی ڈیپتھ حاصل ہے، علمی گہرائی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ آپ کو ایک دوسرے کے تئیں ناصح بننے کی ضرورت ہے، نصیحت کرنے والا کردار پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ نصیحت کرنے پہ ہی ایک مسلمان کو اپنے آپ کو پرکھنے کا کردار حاصل ہو رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھنے کا کردار حاصل ہو رہا ہے۔ جب تک آپ لوگ سننے والوں میں اپنے آپ کو پیش کرو گے، پڑھنے والوں میں اپنے آپ کو پیش کرو گے، تب تک شکر گزاری کا کردار آپ سے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ وہ حدیث سنن نسائی میں بھی آیا ہے، سنن ابو داؤد میں بھی آیا ہے، مختلف طرق سے وہ حدیث آپ نے پڑھا ہوگا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا ہاتھ اپنے دست مبارک سے پکڑا، یہ صحابی بھی جلیل القدر ہے، عظیم المرتبت ہے، عالم بالحلال والحرام من امتی، جس کے بارے میں کہا گیا ہے ہر کسی صحابی کی اپنی اپنی بیوٹی ہے، خصوصیت ہے۔ اس صحابی کی جو بیوٹی یہاں پہ بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام میں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اگر کوئی حلال و حرام کا علم رکھنے والا ہے تو بس یہ صحابی ہیں جس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صحابی ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی، جس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے۔ وہ آیت آپ نے پڑھی ہوگی سورہ نحل کی، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے ان معاذ ابن جبل کان امتا قانتا، جو اس کے پہلو میں مسلمان بیٹھا تھا اس نے لقمہ دیا، اس نے تصحیح فرمائی۔ ابن مسعود مجھے لگتا ہے کہ آپ نے آیت کریمہ کو صحیح سے نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا ان معاذ ابن جبل کان امتا قانتا، جبکہ اصل آیت کریمہ اس طرح ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا۔ ابن مسعود نے جو جواب دیا وہ آپ کو اور مجھ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آیت کریمہ اس طرح ہے، لیکن یہاں پہ جو امت قرار دی گئی ہے، جو قانتا لفظ آیا ہے، اس کی جو میننگ ہے، اس کی جو تفسیر ہے، میں آپ سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ امت سے مراد ہے یعلم الخیر، جو لوگوں کو خیر سکھائے، خیر کی تعلیم دے، جو خیر پروپیگیٹ کرے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ خیر پھیلانے والا تھا، خیر کو پروپیگیٹ کرنے والا تھا۔ جو یہاں پہ قانتن کا لفظ آیا ہے اس کی میننگ ہے جو واقعی اللہ کا فرما بردار اس دنیا میں ثابت ہوا ہے۔ اور اس میں بھی مجھے دو رائے نہیں ہے کہ واقعی ہم صحابہ میں سے اگر کوئی فرما بردار گزرا ہے تو میرے خیال میں معاذ ابن جبل سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا، اس کے بعد کہا یا معاذ واللہ انی لأحبک، ایک بار کہنا بھی کافی تھا،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا معاذ واللہ انی لأحبک. اگر قسم کے بغیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تو اس میں مسلمان کو کسی قسم کا شک و شبہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی. لیکن اس قسم کو کھانے پر جو ہمیں تفسیر ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کلام کی عظمت پہ یہ قسم اٹھانا دلالت کرتا ہے. واللہ انی لأحبک، قسم اللہ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہے. قسم اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو یہ بات ذہن نشین کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ آپ سے پیار کرتے ہیں، بہت زیادہ آپ سے محبت رکھتے ہیں. لیکن اوصیک یا معاذ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ، رسول آپ سے وصیت فرماتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کا ورد کرنا آپ کے لیے لازمی بنتا ہے. ان کلمات کو کبھی بھی نماز کے بعد نہیں چھوڑنا. جس طرح ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم اللہ اکبر کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، جس طرح ہم نماز کے بعد کم از کم 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے. اگر کسی کو ان چیزوں سے ابھی تک اپنے آپ کو اپنا کردار بعید نظر آ رہا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ نماز کے بعد ان کلمات کو ضرور ورد رکھے. سبحان اللہ کم از کم 10 مرتبہ پڑھنا چاہیے، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ، اور صبح اور شام کم از کم درود 10 مرتبہ پڑھنا لازمی بنتا ہے. جس طریقے سے ہم ان کلمات کو ورد رکھتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو وصیت کی جاتی ہے کہ ہر نماز کے بعد ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑنا. بہت سارے مسائل علماء کرام نے اس حدیث مبارک سے اخذ فرمائے. ان تمام مسائل کو مجھے یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ جاننے والے ہیں. میں صرف اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. اس میں ایک پیغام ہے اور خاص پیغام ہے. 2 ترک سے یہ حدیث آپ نے پڑھا ہوگا. چند احادیث میں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن، اور کسی حدیث میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. اب اس پہ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ہمیں آج امت نظر آ رہی ہے، ہم نے مولوی صاحبان کو فون لگایا، ہم نے ایک مولوی سے پوچھا کہ جو نو مولود بچہ ہوتا ہے کیا اس کا جنازہ ہے؟ ایک مولوی صاحب نے کہا جی جنازہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرے مولوی صاحب کو فون لگایا، اس نے کہا جنازہ پڑھنے کی ضرورت. آپ مولویوں نے ہمیں خراب کیا، آپ مولویوں نے ہمیں ڈسٹرب کیا. یہ بنیادی طور پر جہالت پہ مبنی بات ہے، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے. دونوں مولوی صاحبان نے اپنے اپنے تحقیق کے مطابق بات صحیح فرمائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نو مولود بچے پہ جنازہ پڑھنا ثابت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت بھی دے رکھی ہے کہ اگر نو مولود بچے کو جنازہ نہ پڑھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج. اگر آپ نے کسی مولوی صاحب کو فون لگایا تو اس نے کہا جنازہ پڑھنا ضروری ہے یا جنازہ پڑھنا جواز بنتا ہے تو اس نے بات صحیح کہی. جس نے یہ بھی کہا کہ جنازہ نہیں بھی پڑھ سکتے اس نے بھی بات اپنے تحقیق کے مطابق صحیح فرمائی. ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بحث و تمہیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نہ آج تک بحث و تمہیز سے کچھ حاصل ہوا، نہ آج کے بعد کچھ حاصل ہونے والا.
اس امت کو جس عظیم پیغام سے عروج حاصل تھا وہ تھا پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، لیکن یہ امت اس کردار سے آپ بہت زیادہ بعید نظر آ رہی ہے، بہت زیادہ باغی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس حدیث میں ایک عظیم پیغام دیا گیا ہے، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنا لازمی بنتا ہے۔ اللہم اعنی، اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں، مدد مانگتا ہوں۔ It is not possible for me، یہ تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کی تائید و نصرت شامل نہ ہو۔ علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ ذکر کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے تب تک میں ذاکرین میں شامل نہیں ہوں، تب تک مجھے ذکر کرنے کی کوئی توفیق نہیں ملے گی جب تک آپ کی تائید و نصرت شامل۔ اے اللہ میں تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ذکر کر سکوں، میں آپ کا شکر بجا لا سکوں، اور میں حسن عبادت انجام دے پاؤں۔ ایک بہت ہی عظیم کلمہ ہے، یہاں عبادت نہیں کہا گیا ہے بلکہ بہترین عبادت۔ عبادت کب بہتر بنتی ہے؟ جب عبادت میں دو چیزیں حاصل، ایک تو اخلاص اور دوسرا اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یہاں شکر پہ بات ہو رہی ہے، شکر کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے۔ نعمتوں سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں، لیکن نعمتیں حاصل کرنے کے بعد جو اللہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے وہ کیا ہے؟ شکر۔ لیکن یہ شکر کرنا بھی تب تک میرے بس کی بات نہیں ہے جب تک اللہ کی تائید اور نصرت شامل نہ ہو۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین کلمہ ہمیں عنایت فرمایا، فرمایا افضل الذکر لا الہ، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے کماتے، لا الہ الا اللہ، وافضل الحمد وافضل الحمد الحمد للہ۔ ہر قدم پہ الحمدللہ پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو، پڑھتے رہو اور چڑھتے رہو۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث مبارک، ابو مالک الاشعری سب پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، الطہور شطر الایمان، جو پاکی ہے صفائی ہے وہ نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان سے کیا مراد ہے؟ نصف ایمان سے مراد ہے اجر و ثواب کے لحاظ سے آپ کو اتنا اجر دیا جاتا ہے، ورنہ ایمان کی ایک حدیث میں 60 سے اوپر شاخیں ہیں، دوسرے حدیث میں 70 سے اوپر شاخیں ہیں۔ اس حدیث میں بھی کہا گیا ہے افضلها قول لا الہ، سب سے بڑی شاخ جو قرار دی گئی ہے وہ ہے لا الہ، لا الہ الا اللہ، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کو تجدید کرتے رہو، بار بار اپنی زبان سے ادا کرتے رہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ صفائی اجر و ثواب کے لحاظ سے نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد والحمدللہ تملأ المیزان، کل آپ کے اور میرے اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا اس میں 3 اقوال آپ نے علماء سے سنے ہوں گے، یہاں تو اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہاں تو عمل کرنے کا وزن، یہاں تو نام اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تینوں باتیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں 3 اقوال علماء سے آپ نے سماعت کیے ہوں گے، 3 طرح یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں تو عمل کرنے والے کا وزن کیا جائے گا، جیسے آپ نے آج سورہ کہف پڑھا ہوگا، مجھے پوری امید ہے
سب مسلمانوں نے آج سورہ کہف پڑھا ہوگا. اگر ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا تو نماز کے بعد پڑھنا آپ پہ اور مجھ پہ لازمی بنتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک ادا ہمیں محبوب ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھنا پسند فرماتے تھے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. دن آنے والا ہے جب ایک عمل کرنے کو وزن کیا جائے گا لیکن اس کا کوئی وزن نہیں وہاں آپ کو ملے گا. مچھر کے پر کے برابر بھی اس کو وزن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے اعمال حسن عبادت میں نہیں ہوں گے. یاد رکھنا، اس نے عمل برادری کو دیکھتے ہوئے انجام دی ہوگی، اس نے کثرت کی طرف دیکھتے ہوئے عمل کی ہوگی، اس نے پڑھتے ہوئے سیکھتے ہوئے عمل نہ کی ہو. اس لیے ضرورت ہے، عمل سے پہلے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. امام بخاری نے 18 سال محنت شاقہ کر کے بخاری شریف جو ہمارے سامنے رکھی، اس میں ایک باب باندھا، العلم قبل القول والعمل. یہ یوں ہی نہیں امام بخاری نے باب باندھا مزہ اٹھانے کے لیے. اس میں ایک پیغام ہے، ہر عمل اور قول سے پہلے ہم پہ لازمی ہے کہ ہم علم حاصل کریں. کیا علم حاصل کریں. اللہ اکبر. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ والحمدللہ تملأ المیزان. کل جب اعمال کا وزن کیا جائے گا، اگر آپ خیر کے پلڑے کو، نیکی کے پلڑے کو وزندار دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کی زبان سے بار بار یہ الفاظ نکلنے چاہیے، الحمدللہ الحمدللہ. اور ساتھ میں یہ بھی اس حدیث میں کہا جا رہا ہے وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَعَانِ وَفِي روایت تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا اگر اس میں یہ بھی اضافہ کیا جائے تو جتنی جگہ آپ کو خالی نظر آتی ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں، وہ سب جگہ پر کی جائے گی. کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ. اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کتاب الذکر والدعا والتوبت والاستغفار، حضرت انس بن مالک سب پڑھے رضی اللہ تعالیٰ. ان اللہ لیرضى عن العبد، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، بے شک اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے، بے شک اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائے جاتے ہیں. جو بندہ ان اوصاف کا مالک بن بیٹھا، جس نے اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف کیا، اس بندے کو اللہ پسند فرماتا ہے، اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. ان اللہ لیرضی عن العبد، بے شک اللہ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشرب فیحمدہ علیہا. جس بندے نے جب کھانا کھایا، جس بندے نے جب کوئی چیز پی، کوئی چیز کھائی یا کوئی چیز اس نے پی، کھانے کے بعد پینے کے بعد، جس بندے کی زبان سے الحمدللہ نکلا، یا وہ سب کلمات جو کھانا اور پینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھلائے، ہمارے لئے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اس بات کو یہاں پہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اس بات کو یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اس بات پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ ہماری اسلامی تاریخ بھی کچھ کم نہیں ہے، ٹچنگ 750 ایئرز ہمیں بھی اسلامی تاریخ میں نظر آ رہے ہیں، 750 سال ہمیں بھی اسلامی تاریخ نظر آتی ہے الحمدللہ. لیکن ابھی تک مسلمان کو
بنیاد دین بھی معلوم نہیں ہے، وہ دعائیں بھی یاد نہیں ہیں جن دعاؤں کا ہمارے کھانے اور پینے کے بعد پڑھنا اور ان کا ورد کرنا اسلام ہم سے پسند کرتا ہے۔ اگرچہ میں نے ابھی آپ سے یہ عرض کیا کہ جس بندے کو وہ کلمات یاد نہ ہو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے صرف الحمدللہ ادا کرے۔ کیا کرے؟ الحمدللہ۔ لیکن کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ کیا اس آیت کریمہ کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ہر اس ذکر اور اس دعا کو یاد کریں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے؟ کیا اس آیت کریمہ کا یہ تقاضا نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جلیل القدر صحابی نے عرض کیا جس کے متعلق آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ ابا بکر صدیق سب پڑھی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض داشت کرنے لگے، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم میں سے کوئی آج تک کسی عالم کے پاس گئے، مولوی صاحب مجھے یہ دعا سکھائیے، مجھے یہ ذکر سکھائیے، مجھے یہ اخلاق سکھائیے، مجھے یہ ادب سکھائیے؟ کیا ہم میں سے کوئی کسی عالم کے پاس زانوی تلمذ تک کرنے کے لیے گیا؟ یا یہاں سب عالم بنے ہوئے ہیں، مفتی بنے ہوئے ہیں، قاضی بنے ہوئے ہیں، ہمیں اب مزید پڑھنے اور سیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے؟ جبکہ ابا بکر صدیق افضل البشر بعد النبیین، تمام انبیاء کرام کی جتنی گزری ہے، جتنی امتیں گزری ہے، سنن ترمذی کے حوالے سے آیا ہے کہ ہماری امت کا جو فہرست لگایا جاتا ہے، جو ہماری امت کا کاؤنٹنگ کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ 70ویں امت اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں۔ کتنی؟ سنن ترمذی کے حوالے سے ہماری امت کا جو سیریل لگایا گیا ہے وہ 70ویں امت کا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تمام میں جس شخصیت کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے میں افضل البشر بعد النبیین قرار دیا جاتا ہے، وہ ہے ابا بکر صدیق۔ لیکن ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض داشت کر رہے ہیں، علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دعا سکھائیے، ایسی دعا جو میں نماز میں پڑھوں۔ کس میں پڑھوں؟ یہ جو ہم تشہد کرتے ہیں، کچھ بولتے ہیں تشہد، یہ صحیح نہیں ہے، تشہد جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں درود پاک کے بعد جن 4 چیزوں سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اس کے بعد جو دعا ہم سیریلی مانگتے ہیں وہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ یہ کس کی وسادت سے امت کو حاصل ہوا؟ ابا بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یرضی عن العبد، اللہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانے کے بعد اور پینے کے بعد اللہ کے حمد و ثنا بیان کرے۔ کس طریقے سے؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ بخاری شریف کے حوالے سے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا غیر مقفی ولا مودع ولا مستغن عنہ ربنا۔ 750 سال اسلامی تاریخ ہونے پر بھی ابھی ہم اپنے گھروں میں جو دعائیں کلمات سنتے آئے ہیں وہ یہی ہے، الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین آمین۔ یہ دعا پڑھنے سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وَرَزَقَنِهِ مِن غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ۔ یہ دعا پڑھنے سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشخبری سنائی. فرمایا جو بندہ جو میرا امتی کھانے کے بعد پینے کے بعد ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. ایک مہینے ماہ رمضان میں روزہ رکھنے پر جو بشارت سنائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لیکن اس ایک دعا کو یاد کرنے پر کھانے اور پینے کے بعد جو بندہ اس دعا کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس دعا کو پڑھنے سے پہلے جتنی بھی آپ کی اور میری چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھی ان سب گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. ان سب گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے یہ حمدیہ کلمات بھی ابھی تک یاد نہیں کیے. موقع ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے. غنیمت جانو ان لمحات کو. جیسے سلف کہا کرتے تھے سرما ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے. سرما علماء کہتے تھے سرما ہمارے لیے ایک موقع ہے. اس میں دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتی بڑی ہوتی ہے. اس میں ہم دن کو روزہ بھی رکھ سکیں گے. اس کو ہم اس طریقے سے بھی اپنی زندگی میں پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے کہ اگر کوئی باقی مہینوں میں تہجد پڑھنے سے قاصر ہے کم از کم ان مہینوں میں وہ تہجد ادا کرے. ان مہینوں میں تہجد ادا کرے. اگر یہ بھی نہیں کم از کم جو ویلی سے یہاں پہ مسلمان تشریف لا چکے ان سے میری ادباً گزارش ہے. جو یہاں بیلی چرانہ میں اس وقت ہمارے مسلمان مختلف اطراف و اکناف سے آنے والے ہیں ان سے میری گزارش ہے اس مسجد کو حصی طور پر بھی آپ کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے. معنوی طور پر آپ نے اس مسجد میں اپنا جان لگا کہ جس عظیم تعمیر کو اپنے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی محنت شاقہ ہے اور اخلاص کا بین ثبوت ہے. الحمدللہ اس میں ہمارے ذمہ داران کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی. اس مسجد کو بچانے میں ہمارے ذمہ داران نے جو انتھک محنت کی ہے وہ قابل افتخار ہے، قابل دید ہے، قابل مبارک ہے. لیکن اس مسجد کو اس حد تک تعمیر کرنے پر ابھی اس مسجد کا تعمیر ہمیں نامکمل نظر آ رہا ہے. وہ ہیں جب تک حصی طور پر اس مسجد کو آباد نہ کیا جائے. کم از کم ہفتے میں ایک بار آپ لوگ یہاں پہ اپنے اساتذہ کرام سے کسی درس قرآن میں شامل ہو جائیے یا درس حدیث میں شامل ہو جائیے. یہاں پہ ایسا انتظام آپ لوگ رکھے. اس قسم کا انتظام یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ لازمی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امتی کو سب سے افضل قرار دیا. یہ چھوڑ دیجئے حنفی شافعی مالکی حنبلی ان چیزوں پہ لڑنے جھگڑنے کی نہ کل اجازت تھی نہ آج اجازت ہے نہ آنے والے کل میں کسی کو اجازت ہوگی. مسلمان کل بھی ایک تھے، آج بھی ایک ہیں اور آنے والے کل میں بھی ایک رہیں گے انشاءاللہ. بہت ہوا. ہم نے بہت کچھ کھویا، ہم نے بہت کچھ گنوایا، ہم نے بہت وقت ضائع کیا. اس وقت کو واپس لانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. لیکن جو بچا ہوا وقت ہے جیسے کہا جاتا ہے بہت گئی تھوڑی رہی. بہت گئی جتنا وقت ابھی ہمیں میسر ہوگا اس وقت کو اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں لگانے میں ہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلمه او يعلمه خيرا. جو کوئی مسجد میں آتا ہے اس غرض سے کہ میں کچھ سیکھوں اور سکھاؤں کان له اجر کاجر حاج المحرم.
اس کے نام اعمال میں ایک احرام باندھے ہوئے حاجی صاحب کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس مسجد کو حصی طور پر آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ میری گزارش ہے معنوی طور پر آباد کرنے کا آپ لوگ اسی وقت تہیہ کیجئے، اور جو ظاہری طور پر ابھی اس میں بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہے، ابھی ہماری چند بہنیں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آئی لیکن یہاں پہ ان کا انتظام ابھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرما میں ہی زیادہ یہاں پہ مسلمانوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ دوسرا خطبہ اختتام ہونے پر آپ لوگ اس مسجد کے لیے ایثار کا آج بھرپور مظاہرہ کریں انشاءاللہ۔ آپ نے جذبہ ایثار اس سے پہلے بھی دکھایا، لیکن اس مسجد کو آباد کرنے میں ہمیں جو آج کا تقاضا ہے وہ بہت ہی عظیم ہے۔ اس تقاضے کو پورا کرنے میں ہم سب اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کریں۔ اللہ ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔